آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں جنگ کی کامیابی کے لیے چند اہم ترین اصولوں کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، پہلا سبق یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، ٹیک کر جم کر لڑنا ہے. جیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اور واقعی اس وقت جو اللہ کا ذکر انسان کرے گا، جس کیفیت کے ساتھ کرے گا، تو واقعی اس وقت کا اللہ کا ذکر حقیقتاً اللہ کا ذکر ہوگا. موت سامنے ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ تم میرا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو. اس موقع پر یہ دو کام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا. اس کے علاوہ سب سے بنیادی بات وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یعنی کہ جنگ کے اندر اپنی کوئی منشا نہ ہو، اپنا کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی کی کامل اتباع. جذبہ یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ مال غنیمت کا لالچ نہ ہو، بیچ میں شہرت ریاکاری نہ ہو. صرف اور صرف ایک مجاہد جہاد کرے کہ بس مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور اس موقع پر آپس کے اندر جھگڑا نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم آپس کے اندر جھگڑا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم خود کم ہمت ہو جاؤ گے اور دشمن غالب آ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر کوئی دکھ کوئی تکلیف پہنچے، کسی بھی طرف سے پہنچتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. بس یہ اصول ہیں کامیابی کے. یہ ضروری نہیں کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام شریک ہوتے تھے جنگ کے اندر، یہ صرف ان کے ساتھ خاص ہے. قیامت تک کے لیے کوئی بھی مومن جو جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا تو اس کے لیے یہ سب کے سب اصول موجود ہیں. جو ان اصولوں کو اپنائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، اور جو ان اصولوں سے انحراف کرے گا تو پھر اللہ کی مرضی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات ہو کسی گروہ سے. اب یہاں ملاقات سے مراد ملنا سلام دعا نہیں ہے، یعنی کہ کسی دشمن کے ساتھ تمہاری ٹکر ہو جائے، یہ اس کا مفہوم ہے. فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، پس تم کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور تم صبر سے کام لو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
جہاد جو کہ تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عمل ہے، اس لیے کہ جب ایک انسان اپنی جان جو کہ اللہ نے اس کو دی ہے وہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے رب ذوالجلال تو نے یہ جان مجھے دی تھی اور میں تیری رضا کی خاطر اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت کا جو وہ مجاہد ہے اس کی نماز میں اور عام لوگوں کی نمازوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس مجاہد کے روزے میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اور عام لوگوں کے روزے، ذکر اور عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں ہے، وہ جنت کے زیادہ قریب گیا کھڑا ہے۔ تو اس لیے جہاد یہ سب سے اہم ترین عمل ہے، اور اس بات کو کافر بھی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تب تک یہ غالب اور ہم مغلوب رہیں گے، اور جب یہ لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بالکل ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج وہ ذلت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمان پوری دنیا کے اندر مظلوم ہے اور کوئی اس کی سننے والا نہیں، مدد تو دور کی بات ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ اور اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے جی ہم گھاس کھائیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ قوم نے بھوک بھی برداشت کی اور قرض ابھی تک جو بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پہلے سے مقروض ہوتا ہے، سب کچھ قوم نے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمیں وہ ایٹم بم دے دیا۔ آج اس کے ہوتے ہوئے ہماری حالت یہ ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان پس رہے ہیں، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں۔ بھئی تمہارے ساتھ کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ان کی نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، وہ بیچارے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، اور جو ہم نے ایٹم بم اپنا بنایا تھا وہ بھی محفوظ پڑا ہوا ہے، لیکن بس وہ صرف نام کا ہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ دم یہ لوگ کب دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچارے بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا کرفیو چلتے چلتے پہلے دن گنتے تھے جی 20 دن 21 دن 25 دن، ہر روز خبروں میں بتاتے ہیں نا، وہ چلتے چلتے پھر اب بات مہینوں کی آ گئی ہے، پھر ایسا ایسا وہ بات سالوں پہ چلی جائے گی، دوسرا سال شروع ہوا ہے، تیسرا سال شروع ہوا ہے، لیکن یہ بتانے سے کیا ملتا ہے؟ وہ اور زیادہ بیچارے دکھی ہوتے ہیں۔ اور آپ انڈیا کے اندر دیکھ لو مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، اور برما میں کیا ہوا، اب یمن میں دیکھ لو، عراق میں کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ یعنی کہ پوری دنیا کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر مسلمان مظلوم نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ جب تم لوگ جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ لیکن آج بھی ہم جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں اور کامتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی جہاد یہ بڑا مشکل کام ہے جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں، ہم تو کرتے نہیں ہیں، جو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، ہم اور تو اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور ہم ان کی کیا سپورٹ کریں گے؟ صرف دعا کے لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی اور بات ہے؟ یہی بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ، ہم کہتے ہیں جی ابھی تو ان کا نمبر لگا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا نمبر لگا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ٹائم ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی کی بات حق سچ ہے کہ جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تمہیں سر بلند رہو۔ اور جب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے، پتہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تقریباً 50 سال تک، یہ جو 50 سال کا عرصہ ہے، 30 سال تو خلافت کے ہو گئے، اس کے بعد کے 20 لگا لو، 50 سال تک مسلمان آدھی دنیا فتح کر چکے تھے. آدھی دنیا، ایک دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جو باقی آدھی دنیا تھی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھی. وہ اتنے مرعوب ہو چکے تھے اس جہاد کی برکت سے. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک وہ وقت تھا جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اور جو وہاں سے گزرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، تو میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیتا تھا. اس وقت یہ مرگی والے کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ مرگی کا مریض ہے. فرماتے ہیں کہ مرگی نہیں تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا پڑا ہوتا تھا. اور پھر جہاد کی برکت سے اللہ نے وہ وقت دکھایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے لباس کو دیکھتا تھا اور اپنے کھانے پینے کو دیکھتا تھا تو میں روتا تھا، یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کچھ دنیا میں دے دیا. ایک وہ وقت تھا جب فاقے ہی فاقے پیٹ پر سابا پتھر باندھتے ہیں. پھر جہاد کی برکت سے وہ حالات آتے ہیں کہ ایک ایک غزوے کے اندر حضور علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک غزوے کے اندر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے. کتنے اونٹ؟ 100. اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے. اب اندازہ لگاؤ کہ کل کتنا مال تھا. اتنا مال ملتا تھا. ایک حدیث پاک میں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا دیا کہ وہ کہتے ہیں میں اس کو اٹھاؤں کیسے، اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو یہ ساری کے سارے برکات جہاد کی بدولت تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ جہاد اتنا پسند ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک ایک اصول، یوں کرنا ہے جہاد میں، ایسے حملہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایک ایک چیز بتلائی ہے کہ اگر اس طریقے سے جہاد کرو گے، میری منشا میری مرضی کے مطابق کرو گے تو تمہیں فتح ملے گی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو. یہ ایک بڑا ایک پیارا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنو. یہ ایسے ہے جیسے کہ کوئی ایک باپ بیٹے کا نام نہیں لیتا، بیٹے، یہ پیار کا لفظ ہے، اے میرے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اے میرے پیارو، اے مومنو. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن کے ساتھ تمہاری ٹکر ہو جائے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، جم کے لڑنا ہے، بھاگنا نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں مانگنی چاہیے. اس کو دعا نہیں کرنی چاہیے کہ بس میرے پر دشمن حملہ آور ہو جائے یا میں دشمن پہ حملہ آور ہو جاؤں اور میں جنگ میں کود پڑوں، کوئی اللہ ایسے حالات پیدا کر دے. اس کو ایسے حالات نہیں مانگنے چاہیے. حدیث پاک میں ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے، حالات ایسے ہو جائیں، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ فَثْبُتُوا، اب ثابت قدم رہنا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہے، اسباب میں زیادہ ہے، طاقت قوت میں زیادہ ہے. اب یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ باطل پر ہے اور میں حق پر ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اس بنیاد پر جب ایک مومن جہاد کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. جیسے غزوہ بدر کی مثال سامنے ہے کہ کہاں 313 ہیں اور مقابلے کے اندر کتنے ہیں؟ 1000 کے قریب ہیں. لیکن وہ 1000 اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا، 313 کو اللہ نے غالب کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس لیے کہ وہ جمع ہوئے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کے بھاگ جائے. صرف 2 صورتیں ہیں جن کے اندر اس سے صنع ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اسی وقت عین لڑائی کے دوران میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے لیکن وہ پوزیشن تبدیل کرتا ہے، یعنی کہ وہ پینتر بدل کے پھر دوبارہ آنا چاہتا ہے، تو یہ بھاگنا نہیں کہلائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں سے اسی وقت بھاگتا ہے لیکن اپنے امیر کے پاس جاتا ہے، میدان چھوڑ کے اپنے گھر نہیں بھاگ جاتا، کسی اور جگہ نہیں بھاگتا، اپنے امیر کے پاس آتا ہے اور وہ امیر سے پوچھتا ہے کہ جی ایسے ایسے حالات تھے، اب میں کیا کروں. امیر سے مشورہ لیتا ہے.
تو یہ دو صورتیں یہ مستثنا ہیں، اس کو بھاگنا نہیں کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ جو حالت جنگ کے اندر بھاگے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ ایک کے بھاگنے سے دوسرا بندہ کہے گا وہ چلا گیا تو بس میں بھی پھر نہیں کروں، 5 جائیں گے تو 10 اور بھاگ جائیں گے، 10 بھاگیں گے تو 100 بھاگ جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک کھلے عام یعنی کہ ایک فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جائے گی۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا، ثابت قدم رہنا ہے، یہ پہلا اصول ہے جنگ کا۔ دوسرا یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ کو خاموشی پسند ہے۔ کتنے موقع ہیں؟ کتنے؟ 3۔ سب سے پہلا اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وہاں پر اللہ کو خاموشی پسند ہے۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ وہاں پر باتیں نہ کریں اور وہاں پر وہ خاموشی اختیار کریں اور قرآن مقدس سنیں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ پہلا موقع جب قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر خاموش رہنا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا حدیث پاک میں ہے کہ جنگ کی حالت میں، میدان جنگ کے اندر اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان خاموش رہے، اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ جیسے کہ ہائے ہائے شور شرابہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ تیسرا جنازے کے پاس، جنازے کے وقت، یعنی کہ جب میت کو تم لے کے جا رہے ہو تو وہاں پر اللہ کو کیا پسند ہے؟ خاموشی۔ ہم خاموش رہتے ہیں، ہم نعرے لگا کے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ نعرے ہے نا کلمہ شہادت۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو خاموشی پسند ہے اور ہم وہاں پر نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا جو نعرے لگاتے کلمہ شہادت پڑھتا وہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور پڑھتا ہے، وہ تھک جاتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے کلمہ شہادت۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہمارے کو اکابرین نے یہ بات کی، یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کو شرارت سوجی۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو بس استغفر اللہ، بھی کلمے کی تو بات کی تھی، اب وہ کوئی گالی دے رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب ہم نے عشاء کی کتنے رکعتیں پڑھی ہیں؟ جی 2 4 کہہ رہے ہیں، میرے خیال بعد میں 6 پڑھی ہوں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی ہیں۔ اگر ہم 6 پڑھ لیتے قبول ہو جاتی؟ بھئی جب 2 اگر ہم بڑھا دیں گے تو ان کے اندر ہم کسی کو ہم گالی دے رہے ہیں۔ اگر 2 رکعتیں بڑھ جائیں گی تو قیام، قرات، رکوع، سجدے اور بڑھ جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائے گی، لیکن اللہ ایک بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں۔ شریعت اس چیز کا نام ہے کہ اپنی منمانی نہ کرو، جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ ہے شریعت۔ اور ایک انسان اپنی مرضی کے ساتھ نئی نئی چیزیں وہ بناتا ہے اور دین کے اندر وہ داخل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی یہ کسر رہ گئی تھی، یہ میں نے اب پورا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، اور جب ایک انسان بدعت کو اپنائے گا اس کی زندگی سے اس کے سنت چلی جائے گی بطور سزا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بدعت ہے کہ سنت چلی جائے گی، جب سنت ہوتی ہے تو وہاں پر بدعت نہیں آتی۔ تو بے شمار اس قسم کی باتیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر آواز اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر وہ ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ اگر ہم اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو کیا کہیں گے، یاد دیکھو یہ مولویوں کا حال دیکھو، نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ یعنی کہ نئی باتیں تو تم نے کر رکھی ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا اور اللہ کو وہاں پر خاموشی پسند ہے، تو فتویٰ مولوی پہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو جی علماء کا حال دیکھو، نئی نئی باتیں نکالتے ہیں۔ جی اتنے عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کلمہ شہادت سب کہتے تھے، اب یہ کہتے ہیں جی کہیں پر نہیں ہے۔ بہرحال کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ وہ قابل حجت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب یہ نمونہ ہے، جیسے یہ کہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کے کرنے کا حکم میرا نبی دے دے تو کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دے اسے باز۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں
کہ اس موقع پر حالت جنگ کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر تم کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور اس سلسلے کے اندر کہ وہاں پر اللہ کا ذکر آہستہ آواز میں ہو یا بلند آواز میں ہو، تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر اونچی آواز سے بھی وہاں پر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں ترغیب کا پہلو نکلتا ہے. جب ایک بندہ کہے گا نا سبحان اللہ تو دوسرا بھی کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دو کام کر لو لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے. سب سے بنیادی اصول یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور یہ ایک جامع لفظ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر سب کچھ آ گئی. گویا کہ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ تمہاری مرضی ختم ہو گئی ہے، بس اب صرف اور صرف میری مرضی چلے گی. میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس کے اندر لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا. اگر کرو گے فتفشلوا تو کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے کیا کرنا ہے؟ جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک مشہور حدیث ہے جو سب نے سن رکھی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں آیا تھا کہ میں صحابہ کے پاس جاؤں اور ان کو بتلاؤں لیلۃ القدر کے متعلق، لیکن وہاں جب میں آیا تو دیکھا کہ دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کی وہ جو ایک تعیین تھی وہ اٹھا لی. اللہ کے نبی بتانے آ رہے تھے کہ فلاں رات ہے، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کر دیا کہ اب تم اس کو تلاش کرتے رہو. وہ جو متعین بات تھی وہ ختم ہو گئی. یہ جھگڑا ایک حدیث پاک میں کہ جو جھگڑا ہے آپس کا یہ مونڈ دینے والا ہے. صحابہ نے پوچھا کس چیز کو مونڈ دیتا ہے؟ فرمایا کہ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر متحد نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ حدیث پاک میں ہے خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری امت کو ایک دم سے ختم نہ کرنا، جیسے قوم عاد کو کر دیا، قوم ثمود کو کر دیا، قوم لوط کو. میری امت کیسے ختم نہ کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیری یہ دعا میں نے قبول کر لی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دعا کی یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا، جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا. میری امت سے اگر غلطی بھی ہو جائے لیکن پھر بھی میری امت ہے، ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے تیری دعا قبول کر دی. پھر اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ میری امت کے اندر اتحاد ہو، اختلاف کو ختم کر دے، ان کے آپس کی لڑائی ختم کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب یہ دعا قبول نہیں کروں گا. فی الحال اس دعا کو اس طریقے سے میں قبول نہیں کروں گا، قیامت تک کے لیے اختلاف رہے گا. تو اب اختلاف چل رہا ہے، آپس کے اندر لڑائی ہے، یہاں تک کہ اسلامی ممالک ہیں آپس کے اندر بول چال نہیں، آپس میں تعلقات نہیں ہیں، سفارتی تعلقات نہیں ہیں. اور ایک اسلامی ملک دوسرے کے دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ بھی کس کے کہنے پہ؟ یہود و نصارہ کے کہنے پہ. کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اور ہم اپنی سیکورٹی کے لیے اسلامی ممالک یہود و نصارہ سے مدد مانگتے ہیں، آؤ ہماری مدد کرو. کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہاں تک کہ ملکوں کا جھگڑا تو پھر بہت بڑی بات ہے. آپس کے اندر بازار کے اندر دکاندار ہیں، آپس میں اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے. گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، آپس کے اندر اتفاق نہیں ہے. یعنی کہ ہر طرف افراتفری ہے. اللہ کی بات ہم نے بھلا دی ہے، آپس کے اندر جھگڑا ہمارا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پہلے بتا دیا تھا نا کہ جھگڑا نہ کرنا، فتفشلوا، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے. اب ہم کم ہمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. یعنی کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کمزور ہے، آپس کے اندر ان کے کوئی اتفاق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور آپس کے اندر اتفاق کے ساتھ رہے، بہت بڑی مثال ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. ہر ایک بندے کو پتہ ہے نا کہ طالبان کا جو کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، سب کو پتہ نا. وہ ایک امریکہ نہیں تھا، ساری دنیا کا کفر اکٹھا تھا، ساری دنیا کا کفر.
یہود و نصارہ سب کے سب اکٹھے تھے اور ان کو مارنے کے لیے 20 سال لڑائی کی انہوں نے. لیکن پھر کیا ہوا کہ آپس کے اندر وہ متفق رہے, آپس کے اندر متحد رہے, تو اللہ کی مدد ان کو ملی کہ نہیں ملی؟ سارا کا سارا کفر کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جی ہمیں گھر جانے دو, ہمیں راستہ دے دو, محفوظ راستہ دے دو, ہماری جان بخشی کر دو, جان چھڑانے کے لیے. اور ان کے ساتھ معاہدہ, جن کے پاس نہ کوئی ملک ہے, نہ جن کے پاس کوئی پیسہ ہے, نہ جن کے پاس کوئی عہدہ ہے, ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں دنیا کے سپر پاور, اور سارا کفر اس کی پشت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ بے شک مسلمان کم ہی کیوں نہ ہوں لیکن متفق ہوں, متحد ہوں, تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. جب مسلمان بے شک تعداد میں بہت زیادہ ہوں, ان کے پاس اسباب و وسائل بھی بہت زیادہ ہوں, لیکن آپس کے اندر ان کا اتحاد نہ ہو, آپس کے اندر اختلاف ہو, تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی. اور آپس کے اندر متحد رہنے کے لیے اللہ نے فارمولہ میں دے دیا ہے, بہت پیارا فارمولہ ہے. وہ ہمارے بس میں نہیں ہے نا کہ جب ہم آپس میں اسلامی ممالک کا اتحاد کرا دیں, ان کے اختلاف ختم کرا دیں. آپس کے اندر ہم بھائی بھائی ہیں, آپس میں دوست ہیں, آپس کے اندر رشتہ دار ہیں, آپس میں دکاندار ہیں, آپس میں تاجر ہیں. ہم اپنا اتحاد اتفاق کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے وصبروا, صبر کرو. ایک بندہ اونچا بولے گا, دوسرا بھی اونچا بولے گا تو لڑائی. ایک اونچا بولے, دوسرا چپ ہو جائے, جھگڑا ختم. صبر سے کام لینا نا. ایک بندے نے گالی دی ہے, دوسرا بھی گالی دے دے, وہ کہتے تو نے ایک دی میں 10 دوں گا, جھگڑا بڑھ جائے گا. ایک نے گالی دی, وہ کہتے ایک اور دے لے, میں کیوں گالی دوں, جھگڑا ختم. صبر سے کام لے لے. تو اللہ نے کتنا پیارا اصول دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صابرین کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. یہ لفظ نہ ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. اللہ کی معیت یہ ایک بہت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی معیت ایک عام انسان کو دنیاوی لحاظ سے, ایک MLA MP وہ کہتا ہے کہ بھئی تو پریشان کیوں ہوتا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں. وہ نا بڑا چوڑ ہو کے پھرتا ہے. اچھا, ہر بندے کے ساتھ نا وہ بات کرتے تو بڑے طریقے سے, میرے ساتھ تو MLA ہے, اور لوگ بھی اس کا خیال کرتے ہیں واقعی اس کا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ. ایک دنیا کے چھوٹے سے عہدے کا شخص اگر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ پر وہ کتنا اتراتا ہے. اور یہاں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ میرا ساتھ ہو جائے گا تمہارے ساتھ. اور جس کو اللہ کی معیت مل جائے, اللہ کا ساتھ مل جائے, پھر اسے کو غم ہوگا. ہمیں چونکہ اس کا مفہوم نہیں پتا کہ اللہ ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو کوئی دکھ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تمام تکلیفیں دینے والا اور ہر تکلیف کو دور کرنے والا, عزت ذلت کا مالک, نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ جب اللہ کی معیت مل جائے گی, جب اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا ہو جائے گا, تو اللہ فرماتے کہ پھر تمہیں کیا پریشانی. تو آج ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپس کے اندر متحد رہیں گے, اور اس کا بہترین طریقہ صبر ہی. یہ فارمولہ قرآن نے ہمیں دیا ہے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کو صبر کرنا پڑے گا, اور جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو. ایک نے گالی دے دی, جھگڑا بڑھا دیا, اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک نے ہمارا حق کھا دیا, ایک نے ہمیں تکلیف پہنچا دی. آپ کو میں ایک واقعہ سنوں حدیث پاک کا, آپ کو بڑی حیرت ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں اور بڑے زاہد ہیں, دنیا سے بے رغبتی. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ امت ہے, میری امت کا عیسیٰ ہے. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر دنیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا عیسیٰ یہ ابو ذر غفاری ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ایک بکری تھی, ان کا جو غلام تھا نا, اس نے کیا کیا کہ بکری کی ٹانگ توڑ دی. کیا کر دیا؟ ٹانگ توڑ دی. اب وہ غلام ہے, ابو ذر غفاری اس کے مالک ہے, اس نے ان کی بکری کی ٹانگ توڑ دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بکری کی ٹانگ کس نے توڑی؟ اب عام حالات میں اگر ہم سے کوئی ایسا ہو جاتا ہم کیا کہتے جی پتہ نہیں, یہی کہتے ہیں نا, ہم جھوٹ بول دیتے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, شاید گری ہو, کوئی چیز لگ گئی ہو.
وہ غلام کہتا ہے جی میں نے توڑی ہے. ابو ذر غفاری نے پوچھا کیوں توڑی؟ کہتے ٹھیک کیا، جان بوجھ کے توڑی ہے. اب یہ کتنی سخت بات ہے کہ ایک غلام اپنے مالک سے ایسی بات کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری بکری کی ٹانگ بھی توڑی اور جان بوجھ کے توڑی، ٹھیک کیا میں نے. ابو ذر غفاری کیا فرماتے ہیں؟ اچھا تو چاہتا ہے کہ میں غصہ کروں اور شیطان خوش ہو؟ میں کو شیطان کو خوش کروں؟ میں تو رحمان کو خوش کروں گا. میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، اور میں نے اس دکھ اس تکلیف پر تجھے اللہ کے رضا کے لیے آزاد کر دیا. اب اس نے کون سا کام کیا؟ اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں، جو تربیت یافتہ ہیں، وہ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس حدیث پاک کے اندر ہمیں کتنا بڑا سبق ہے کہ دیکھو ایک بندہ جان بوجھ کے ایسا کام کر رہا ہے. اب اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے اور وہ بندہ کہتے ہیں جی میں نے ٹھیک کیا، آپ کا نقصان ہوا نا، میں نے کیا اور جان بوجھ کے کیا، ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اچھا اب جب تک اس کا ہم بدلہ نہیں لیتے ہم تو چین ہی نہیں آتا. ہم کہتے کھانا بعد میں کھائیں گے، نماز بھی بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کا بندوبست کر لو ذرا. لیکن بندوبست انسان کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جب انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بہت پیارا درس دے دیا کہ اللہ کی معیت چاہیے، اللہ کا ساتھ چاہیے تو ابو ذر غفاری بنو، صبر کرو اور معاف کرنا سیکھو، پھر اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کام ہے تو مشکل، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ہاں جی بس آج سے انشاءاللہ بس ہم نے کرنا ہے. ٹھیک، عزم تو کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دینی ہے، لیکن بات یہ کہ انسان کر سکتا ہے. اللہ نے کوئی بھی ایسا حکم انسان کو نہیں دیا جو اس کے بس میں نہ ہو. اللہ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں انسان کو اس چیز کا مکلف بھی نہیں کرتا جس اس کے اندر وسعت نہ ہو. انسان وہ کام کر سکتا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو تو انسان کے بس میں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ہر مشکل پر ہی تو اجر ملتا ہے. اب ہم نے جو وضو کیا آسان کام تھا، ہم آئے مسجد کے اندر سارا کچھ چھوڑ کے آسان کام تھا. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھ لی پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آسان کام ہے؟ شیطان تو کہتے ہیں بھی نکلو، مشکل ہے نا، اجر بھی تو اسی پر ملنا ہے. تو اس لیے اگرچہ یہ مشکل ہے لیکن اس مشکل کو انشاءاللہ ہم ضرور اپنائیں گے، اور جب اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم مزے کے ساتھ جئیں گے اور مرنے کے بعد تو پھر ہوں گے ہی مزے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.